अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। दोपहर को अपनी क्लासेस लेकर जैसे ही वो बाहर आई, उसे कुछ दूर ही अपना ड्राइवर नजर आ गया। वो जैसे ही आगे बढ़ी, उसके रास्ते में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ये बहुत अचानक था। वो जब तक कुछ समझती, दो आदमियों ने निकलकर आन को दोनों तरफ से जगाकर बेदर्दी से गाड़ी की पिछली सीट पर पटका। क्या वो अगवा हो चुकी थी? आन के ज़हन में पहला सवाल यही आया। दो आदमियों ने अवान विला के अहाते में पहुंचकर सिकंदर अवान के सिमत आन को धकेला। व्हील चेयर पर बैठे हुए सिकंदर अवान के कदमों के पास वो लड़खड़ा कर गिर गए। ये देखकर कि उसे अगवा करवाने वाला कोई और ही सिकंदर अवान है, आन को गुस्से के साथ अफसोस हुआ। मिस्टर सिकंदर अवान, तुम ही इस काबिल हो सकती हो कि दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा करवाओ। शदीद गुस्से और नफरत से आवाज लजरने लगी। दो आदमी उसको छोड़कर चले गए। नीचे दिखा लग गए। गिरने से आन का पैर तकलीफ की शिद्दत से दर्द करने लगा, लेकिन वो उस तकलीफ के बावजूद भी लजरते वजूद के साथ जमीन पर हाथ टेक कर उठ खड़ी हुई और सिकंदर अवान की तरफ नफरत से घूरने लगे। सिकंदर अवान के पास खड़े महाबसूं को हाथ से जाने का इशारा दिया। जब सब बाहर निकल गए तो सख्त लहजे में बोला, कुर्सी पर बैठ जाओ। अंदाज में हुक्म था। अवान, खानदान की कुर्सी बहुत पाक है, मुझ जैसी लड़की बैठने के काबिल नहीं हो सकती। सीधा और साफ जवाब आया। सिकंदर अवान ने गुस्से से आईब्रो झुकाकर उस जिद्दी लड़की को घूरा। तुम मुझ पर थूक रही हो? आन अवान वो धारा। आन की नजरों में नागवारी उभरी। पहली बात, मैं आनिया असमत काजुम हूँ, असमत काजम की बेटी, इसलिए जुमला दुरुस्त करें। वो जता गए। तुम्हारी बकवास से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तुम रहोगी अवान खानदान का खून ही। इस गंदे खून की मिलावट ने ही शर्मसार किया है मुझे। क्या नहीं था उसके लहजे में दुख और मलाल? आन, वो व्हील चेयर चलाता हुआ उसके करीब धारा। आन ने नागवारी से घूरा। क्यों उठवा कर लाए हैं यहाँ? सवालिया होकर असल बात पर आए, असल मुद्दे पर आओ। जिस मकसद के तहत सिकंदर अवान जैसे मोजिस को आन जैसी घटिया लड़की को अगवा जैसा चीप काम करना पड़ा। तुम अलीदान के साथ क्यों रह रही हो? वो तब कर असल बात पर आते हुए बोला। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो स्कूट से बाजू सीने पर बांध कर बोले, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो। क्या वो उसे लालची औरत समझ रहा था जो पैसे की वजह से अमीर आदमी के पास रहती हो? आन को अपने बाप की घटिया सोच पर तासुब हुआ। अफसोस के साथ उससे हंसी आई। ये जोगी बात थी भला? हाँ, यकीनन। तुमने अपनी माँ से एक भी अच्छी आदत नहीं सीखी, जिद्दी लड़की। सिर्फ उस जैसी कुछ शर्म से आ रही आते सीखी हैं। वो साफ चोट कर गया। आन की आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें बार दी। दिल में था दर्द की लहराइयों ने सर उठाया। आप बात उसके माँ के किरदार तक आ गए थे। शर्म से आ रही से आपकी क्या मुराद है? वो तपी तपी से आवाज में बोले। मर्दों को लबाने की घटिया आदत उसे जबरदस्त सवार किया था आन के नाजुक दिल पर। अपनी इस शनाख्त के साथ क्या तुम मेरी नाजायज बेटी हो? क्या तुम ऐसी हवाइश करने के काबिल हो कि अमीर खानदान में ब्याह कर सको? तमाचों पर तमाचे मार रहा था ये सती सोचकर हामिल शख्स, और उसे जलालत की गहरी खाई में धकेले जा रहा था। वो इस कदर बेइज्जती के हयात से जैसे सुन सी खड़ी हुई। वजूद जैसे ना जमीन पर था ना आसमान पर, बस हवा में मौलिक, जिसकी ना कोई मंजिल ना रास्ता। क्या थी आन? वो पूरे वजूद से कांपे थे। शिद्दत से मुठियां बीच ली, इतनी के नान हथेली में खुप से गए और हथेलियां जख्मी हो गई। वो गुस्से से सामने पड़े भी टी टेबल की तरफ बढ़ी और अपना गुस्सा पूरी कुव्वत से मुक्के मारकर निकाला। सारी चीजें आवाज के साथ जमीन पोस हो गई। लैपटॉप, चाय की केटल और कप सब नीचे गिरकर कुछ आन के वजूद की तरह बिखर गए, कुछ टूट गए। सिकंदर अवान तो बिना पलके जबकि उसके तेवर देख रहा था। वो तन फन करती उसकी चेयर के पास आई, झुककर उसको घूरते हुए बोले, तुम जैसा आदमी ना बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि मेरी माँ का जिक्र अपनी गंदी जुबान से करे। तुम इंतहाई की गंदी सोच और बेमार जहानियत के हामिल शख्स हो, लिहाजा आइंदा मुझे अपनी जैसी इस गंदी जगह बुलाने की कोशिश मत करना। मुझे लगता है मैं यहाँ की गंदगी खुद पर से कभी साफ ना कर पाऊंगी। नम धुंधलाती होती हुई आंखों के साथ ये कहते वो बिना इधर उधर निगाह डाले वह लड़खड़ाती भी बाहर जाने लगी। वहीं पीछे से आती हुई धार से उसे रुक जाने पर मजबूर कर दिया। अपने और अलीदान के बीच फासला रखो लड़की, और मुझे साथी पर मजबूर मत करो, वरना एक बाप की हैसियत से जो मैं करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। आन के कदम रुके। तंजिया मुस्कुराकर पीछे मुड़कर उसको देखा। क्या अब भी कुछ बाकी है? मैंने खुद को ही संभाला है, इसलिए मैं धमकी
دینے والوں کو پسند نہیں کرتی. جتنا مجھے دھمکی دو گے اتنا ہی میں ضد پر آؤں گی. میں بھی دیتی ہوں تو مجھ پر کتنی زیادتی کرتی ہو. یہ کہتے ہی بنا اس کے ساتھ نظر اور گڑی کی پرواہ کیے باہر نکلتے چلے گی. باہر کھڑے گارڈز نے اسے روکنے کی ہمت نہ کی. روڈ پر تھکے تھکے لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی بلاہر سائڈ پر تھک کر بیٹھ گئے. ایڑی کے شدید درد کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی. وہ جیسے جیسے اس بارے میں سوچتی جا رہی تھی ویسے ویسے اسے زیادہ حیرت ہو رہی تھی. اس طرف اس کا جائز باپ تھا جس نے اسے قیدی بنا کر پاس پلایا. یہ دیکھ کر بھی کہ اس کا پیر زمیا لیکن شروع سے آخر تک اس نے غلطی سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم کو درد تو نہیں. آنکھوں کی زمین یہ سوچ کر گلی ہوئی. وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا اسے تعجب ہو رہا تھا. اسے اپنے بازو کو اپنی ٹانگوں کے گرد ہزار کھینچ دیا اور اپنا سر اس پر چھپا کر خوب رونے لگے. آنسو بے دردی سے اسے بھگوتے رہے. وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا. کیوں تھا ایسا؟ کیوں تھا؟ جہاں دوسرے لوگوں کے باپ نہایت ہی شفیق اور ملنسار تھے بیٹیاں ان سے لاڈ کرتی تھی، ایک اس کا باپ تھا جو اسے دشمن کی طرح دیکھتا رہا. وہ سسکیاں بڑھتی گئی. وہ اتنی سی چھوٹی سی خوشی میں بھی کیوں محروم تھی؟ کیا غلطی تھی اس کی؟ کیا ناجائز اولاد ہونا اس کا گناہ تھا جس کی وہ قیمت چکا رہی تھی؟ اس کی سوچیں بھٹک رہی تھی. تبھی کسی باری ہاتھ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا سہلایا. آنے چونکا سر اٹھایا. وہیں علی دان اس کی روئی ہوئی ابتر حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوا. اس کے آنسو گریا سے ہوتی ہوئی سرخ نیلی ہوئی آنکھیں جو شدید رونے کی وجہ سے سوجن کا شکار ہو گئے تھے. وہ ہر بار اس جگہ کیوں ہوتا تھا جب وہ تکلیف ہوتی تھی؟ وہ حیران ہوئی. علی دان اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا. اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی دھار کی طرح بہہ رہے تھے. رکنے سے قاصر تھے. آنے سر جھکا لیا اور جلدی جلدی سے آنسو پوچھنے لگی لیکن بار بار پوچھنے کے بعد بھی آنسو رکنے سے انکاری تھے. علی دان نے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا. آنے رومال جلدی سے تھام کر آنکھوں پر رکھا اور سیکھنے لگی. آج ہوا اتنی کیوں لگ رہی ہے؟ میری آنکھیں تو خشک ہو گئی ہیں اس ہوا کے جکڑ کی وجہ سے. وہ جلدی سے بے سرو پا بولتی گئی. یس، ہوا واقعی بہت لگ رہی ہے، اتنی کہ پتے تک حرکت نہیں کر رہے. علی دان نے درختوں کو ساکہ دے کر طرز کیا. وہ شرمندہ ہوگی جیسے اس کے بہانے نے کام نہیں کیا. کیا یہ شخص جادوگر تھا؟ آپ اتنی ناانصافی کیسے کر سکتی ہیں ایسی سچویشن میں؟ کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہوا بہت تیز ہے؟ منہ بنا کر جیسے علی دان کو اس کی غلطی بتائی. مطلب علی دان کو اس کی حامی ملانی چاہیے تھی، اس کا مان رکھنا چاہیے تھا. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ونڈ بلاسٹ. علی دان آپ، وہ چیخے. کب سے آپ مجھے گھورے چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ اسے اتنا نہیں ہوا کہ ایسی حالت میں اپنا شانہ ہی مجھے دیتے اور پھر دوسری طرف چہرہ موڑ لیتے؟ مطلب مجھے روتا نہ دیتے؟ میں اپنا شانہ ادا نہیں دیتا کہ آپ کو گلے لگا لو؟ ہنس کر آفر کی گئی. آن سوچ میں پڑ گئی ہاں یا نہ. اس کے زیادہ سوچنے سے پہلے ہی علی دان سے قریب کیا اور اپنے سینے میں بیچ لیا. اپنی آغوش میں بالکل بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ رونا جاری رکھیں. وہ کچھ بھی کہہ نہ سکی. علی دان نے کبھی کوئی بھی بازی قواعد کے بنا نہیں کھیلی تھی. علی دان کا ہاتھ بہت مضبوط تھا. اس کی گرمائش میں آن کا سر اور مردہ ہوتا ہوا دل بھی جیسے سانس لینے لگا. اسی وقت ایک ریڈ کار گزری اور گاڑی میں سوار کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی. یہ گٹیا لڑکی علی دان کی ہسار میں کیا کر رہی ہے؟ گاڑی میں بیٹھی شخصیت نے دانت پیسے اور گاڑی اوان ولا کے گیٹ سے گزر کر بڑھ گئی. ریڈ کار اوان ولا کے احاطے میں جھٹکے سے جا رکی. بینش اوان غصے اور نفرت سے ملے جلے تاثرات سے بڑی ہوئی کار سے تیزی سے نکلی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے باپ کے پاس جا کر زور سے چلائی. ڈیڈ، میں نے ابھی اس گھٹیا عورت کی گھٹیا بیٹی کو باہر دیکھا ہے. آپ کو پتا ہے وہ گھٹیا لڑکی کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ سکندر اوان نے اپنی مغرور ناک چڑی بڑی بیٹی کو ناگواری سے گھورا اور تنبیہ کی. بینش، کتنی بار تم کو سمجھایا کہ تمیز سے بلاؤ، وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے. میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے، نہ ہی میں اسے اپنی زندگی میں بہن کی جگہ دے سکتی ہوں. وہ مجھے بہن کی شکل میں بالکل بھی قبول نہیں ہے. اگر آپ نے زبردستی ایسا کیا تو میں آپ کو پہچانے سے بھی انکار کر دوں گی. وہ انگلی اٹھا کر چیختے ہوئے یقیناً طوفان لانے والی تھی. کون جانے. آل رائٹ، بس کو رب. وہ پہلے ہی آن کی وجہ سے ناراض تھا. کون تھا اس کے ساتھ؟ آہستگی سے پوچھا. علی دان شاہ. یہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے روڈ سائڈ پر کھڑے تھے. اور وہ گھٹیا لڑکی علی دان سے چپکی جا رہی تھی پاگل کتیا کی طرح. نفرت سے بڑا لہجہ. اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ شاید آن کا گلا دبا کر مار دیتی. بینش اوان سچ میں سخت ناخوش تھی. اس پورے شہر میں علی دان شاہ کو صرف وہی ایک لڑکی نظر آئی کیا؟ سکندر اوان کی نظروں میں بینش اوان کی بات سن کر گہری سوچ کے سائے لہرائے. آخر
اسے کیا حق ہے کہ آن جیسی کمتر درجہ لڑکی کے ساتھ مائل ہوا؟ بینش کا سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ وہ یہ قبول نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ یہ مشکل تھا۔ یہ لڑکی آن اوان پورے منصوبے کے ساتھ ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ کیا تم کو نہیں لگتا؟ سکندر اوان کی پرسوچ آواز احاطے میں ابھرے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی لڑکی کو قابل نہیں کر پا رہا۔ یہ حیرانگی تو بنتی تھی نا، کچھ تو تھا جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کیا تھا یہ وقت نے بتانا تھا، اور ابھی وقت آنے میں وقت تھا، کون جانے۔ علیدہ شاہ آن کو ولا لے آیا۔ لیونگ روم میں مداح شاہ پہلے سے اسے منتظر بیٹھا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئی، جو اس کی ٹیچر آن کو دونوں بازو میں اٹھائے ہوئے اندر لایا۔ مداحن کا منہ بھی کھل گیا اور آنکھیں بھی پھٹی پھٹی سی رہ گئی۔ یہ وہ کیا دیکھ رہا؟ کیا یہ خواب تھا؟ آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا۔ علیدہ نے اس کی شرارتی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ پھر کبھی کرنے کا سوچا۔ ابھی اسے آن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آنے کی جلدی تھی، تبھی نظر انداز کر کے اسے اٹھائے نیچے کمرے کی طرف لے گیا۔ مداحن منہ بناتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ آن کو بستر پر سہولت سے بٹھا کر مداحن کی طرف مڑا۔ تمہیں جو بھی پوچھنا ہے جلدی پوچھ لو، اور جتنی جلدی ممکن ہو اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ پھر ملازمہ سے بولو، آپ آن کا خیال رکھیے گا، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ علیدہ نے مداحن کو نرمی سے کہا، اور آن کو گہری گہری نظروں کے سامنے رہتا ہوا مڑ کر ملازمہ کو ہدایات دیتا ہوا کمرے سے نکلنا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مداحن شاہ آگے بڑھا۔ میم آن، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ کیا بھائی نے کچھ کہا ہے؟ مداحن کو آن کی روئی روئی سوجی سرخ آنکھیں پریشان کر گئی۔ پہلا خیال بیچارے کو اپنے خروس بھائی کا ہی آنا تھا، سو وہی پوچھا۔ آن جانتی تھی مداحن کچھ زیادہ ہی دور کی سوچتا ہے۔ وہ شرم ساری سے بولے، زیادہ بیکار مت سوچو، تمہارے بھائی نے صرف میری مشکل میں مدد کی ہے۔ جلدی سے ٹیکسٹ بکس نکالو، ہم نے سپلیمنٹری سبق پڑھنا ہے۔ آن نے اس کی توجہ اسٹڈی پر کی۔ مداحن کے ہونٹوں پر ایک شرارتی سی مسکان پھیلی۔ یہ بڑے بھائی نے دوسروں کی مدد کرنے کا کام کب سے شروع کر دیا؟ وہ کیسے یقین کرتا کہ کوئی بات نہیں؟ نفی میں سانس لا کر اپنے سر کی پچھلی طرف تھپکی ماری۔ اس کے ہاتھ میں اب علیدہ کی کمزوری آ گئی تھی نا، اس لیے وہ حد درجہ ہوش تھا۔ دوسرے فلور پر علیدہ نے اپنے سیکرٹری کو کال ملایا، اوان فیملی کی تازہ کارکردگی پتہ کرو، ساتھ ہی آنیہ عصمت کاظم کے بارے میں مکمل معلومات کل صبح آفس ٹیبل پر چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ رات کے 11:30 پر علیدہ نے اپنا آفس ورک ختم کیا تو اٹھ کر گیلری کا دروازہ کھول کر باہر فریش ہوا میں آ گیا۔ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر شعلہ دکھایا۔ اسموکنگ کرتے کرتے یوں ہی اس کی نظر لان سے گزرتی دائیں طرف آ کر ایک کھڑکی تک رک گئی۔ یہ نیچے والا آن کا کمرہ تھا، اس کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ کیا ابھی تک مداحن نہیں گیا؟ علیدہ کی پیشانی پر تفکر کے نشان ابھرے۔ وہ وقت کا بہت ہی پابند بندہ تھا اور دوسروں سے بھی یہی امید رہتا تھا۔ اسے اپنے سے جڑے ہوئے ہر انسان کا خیال رہتا تھا۔ اسے آن کی فکر ہوئی کہ ابھی تک لائٹ کیوں جل رہی ہے، کیا وہ نہیں سوئی؟ سوچ میں ڈوبا ہوا وہ دروازہ کھول کر سیدھا اترتا ہوا دائیں جانب آن کے روم کے پاس آ کر رک گیا۔ ہاتھ بڑھا کر ناک کیا۔ کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ آن کی طرف سے جواب آئے، لیکن جب کوئی بھی رسپانس نہیں ملا تو دروازہ کھول کر اندر جھانکا، جہاں بیڈ پر وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے، ہاتھ میں میتھمیٹکس کی کتاب تھامے، پیچھے تکیے سے ٹیک لگائے پڑھائی میں مگن تھی۔ ایک ہاتھ میں پین تھا جس کا کونا منہ میں ڈالے دانتوں سے چبانے کا کام بھی تسلسل کے ساتھ جاری تھا۔ وہ بہت خوبصورت نقوش کی حامل گورے رنگ کی پیاری سی لڑکی تھی، چھوٹی سی ناک، راغب کرتے ہوئے بڑے بڑے گلابی ہونٹ، اٹھتی گرتی لمبی پلکیں، نیلی سمندر جیسی آنکھیں، تھوڑے سے کرلی ہلکے براؤن بال جو اس وقت اس کے چہرے کے اطراف پھیلے ہوئے اسے کیوٹ بنا رہے تھے، سامنے کے بالوں کی جالر پیشانی پہ بکھری ہوئی تھی جو اسے معصوم بنا رہے تھے۔ وہ سوچتی ہوئی شاید کوئی پرابلم سالو کر رہے تھے۔ علیدہ کی آمد کا نوٹس بالکل بھی نہیں لیا۔ علیدہ چلتا ہوا اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کتاب میں جھانک کر دیکھا جہاں پر وہ میتھ کا ایک مشکل سوال حل کر رہی تھی۔ وہ وہاں پر 2 منٹ تک کھڑا رہا۔ جب آن نے وہ سوال حل کر لیا، اس کے ہونٹوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی، ایک گہری سانس بھر کر جیسے سیدھی ہوئی نظر قریب کھڑے ایک ہیولے پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ اسے پہچان پاتی، رات کے وقت کسی کو کمرے میں پا کر وہ ڈر کر مارے اچھل پڑی، کتاب ہاتھ سے گر گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہی دوسری سائڈ پر رول ہو کر جانے لگی، جلدی سے تقریباً بیڈ سے گرنے ہی لگی تھی کہ علیدہ نے جھٹکے سے بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آن نے ڈر کر اپنا چہرہ اپنے بازو میں چھپایا،
پھر تھوڑا سا نکال کر بازو کی اوٹ میں سے چپکے سے دیکھا جہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ علیدان شاہ کو دیکھ کر شکر گزاری کی سانس بھری۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہی بے تکا سوال دہرایا گیا۔ علیدان مسکرایا اور ہاتھ سے آن کا آدھا باہر نکلا سر دبا کر اس کے بازو میں پھر سے جھکا دیا۔ یہ آپ کا تکیہ کلام ہے؟ علیدان کی خوبصورت بڑی آنکھیں اور پیار سے مسکراہٹ دے کر آن کا دل کچھ پل کے لیے تھم سا گیا۔ آخری دفعہ جب اس کی کار سے ٹکرا کر گری تھی تو وہ نشے میں تھی، لیکن اس ٹکرانے نے اسے نقصان بڑھال نہیں دیا تھا۔ آن کو محسوس ہوا آخری دفعہ بھی جو اس کی طرف جھکی تھی تو وجہ اس کا امیر ہونا نہیں بلکہ یہ خوبصورت مسکراہٹ تھی جسے آن کو اپنی طرف جھکا دیا تھا اور وہ دل سے جھکے تھے۔ کیا میں نے ڈرا دیا؟ علیدان سوالیہ ہوا۔ آن سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کانوں سے ہیڈ فون نکال کر قریب رکھے۔ ظاہر ہے اگر کوئی رات کے 12 بجے آپ کے کمرے میں چپکے سے آئے گا تو ڈر کے مارے جان تو جائے گی۔ پھر وہ علیدان کی جانب مڑی، اپنی ننھی سی ناک سکڑ کر بولی، آپ کو نہیں پتا جب کسی کے کمرے میں جاتی ہیں تو ڈور ناک کرتے ہیں؟ میں نے دروازہ ناک کیا تھا لیکن آپ نے نہیں سنا۔ علیدان نے اشارے سے کان کی طرف انگلی کی۔ آن نے ہیڈ فون نکال کر اسے ہلایا۔ میں یہ ڈالے انگلش اسپوکن سن رہے تھے تبھی کچھ سنا نہیں۔ علیدان نے حیرت سے بویں چکائی۔ انگلش سنتے ہوئے میتھ کے سوال حل کرنا واقعی عجیب ہے، بھلا ایک وقت میں دو مختلف کام کون کرتا ہے؟ علیدان کے چہرے پر تعجب ہوا۔ کیا آپ کو نہیں لگا کہ اس طرح آپ کی توجہ بٹ رہی ہے؟ یہ تو ہے، لیکن اصل زندگی میں بھی تو لوگ ایک وقت میں دو چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں نا۔ یہ سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی دل فریب تھی۔ آن ایک لمحہ مسمریز ہو گئے۔ اس کا مطلب آپ خود کو ٹرین کر رہی ہیں دو کام ایک وقت میں کرنے کے لیے؟ لاجواب۔ علیدان متاثر ہوا۔ وہ کچھ نہ بولی بجائے اس کے آپ کو کچھ کام تھا مجھ سے؟ پریشان مت ہو، آپ کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی، میں نے سوچا آپ ابھی تک جا رہی ہیں اور مدان بھی شاید ابھی تک آپ کے پاس پڑ رہا ہے، بس یہی سوچ کر ادھر چلایا۔ تفصیل سے جواب دے کر اسے مطمئن کیا کہ وہ کسی غلط ارادے سے نہیں آیا۔ مدان تو 9 بجے ہی چلا گیا تھا۔ علیدان نے یہ سن کر اس کی کتاب اٹھا لی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر شرم سے سرخ ہوئی کہ وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اٹھ جائے اور کس طرح اسے جانے کا کہے، یہ بہانہ بنا کر کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ ابھی اس نے کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ شاید آج سے پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ بہت ہی دلکش لگتی ہیں جب اسٹڈی کر رہی ہوتی ہیں۔ آن کا چہرہ شرم کی لال سے سرخ ہو گیا۔ یوں اچانک اپنی تعریف سن کر کچھ پل اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اسے تعریف ہضم کرنا مشکل لگا۔ بامشکل جھکے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، اس کا مطلب میں پہلا شخص ہوں کہ آپ کو میتھس پسند ہے؟ اسے ورق پلٹا اور آن کے قدرے جھکے سر کو دیکھا۔ آن نے پھر سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ کتاب پچھلے سال کے بڑے نمبروں کا حصہ ہے۔ اس میں کچھ سوال تو ایسے ہیں جو آپ کی ٹیچرز کو بھی الجھا دیں گے۔ آن نے اپنی پریشانی سے کھرجی۔ اس کی اتنی تفصیل سے بات کرنے بعد دل میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں سے جانے کا کیسے کہے۔ اتنی رات کے اس کو اپنے روم میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کی موجودگی واقعی آن کو ڈسٹرب کر رہی تھی، لیکن سامنے والے کی سوچ بھی وہاں پر نہیں مار سکتی تھی جہاں آن کی سوچ نے اڑان بھرے تھے۔ علیدان شاہ، یہ وقت، وہ بھی آگے کہنے جا رہی تھی کہ یہ وقت مناسب نہیں، لیکن دوسری طرف سے اگلا سوال پوچھا جا رہا تھا۔ آپ نے یہ سوالات حل کیوں نہیں کیے؟ یہ حال ہی کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ اسے ان سوالوں کے طرف اشارہ کیا جس کو آن نے بنا حل کیے چھوڑا تھا۔ آن نے آگے ہو کر کتاب میں جھانکا اور کاندھے اچکا دیے۔ میں یہ حل نہیں کر سکتی، مشکل تھے۔ میں کر سکتا ہوں، کیا آپ مجھ سے سیکھیں گی؟ اسے آن کو دیکھا، اس سے مجبوراً سر ہلا دیا۔ دل میں سوچا بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے؟ علیدان نے اپنے قریب کی جگہ پر تھپکا، یہاں آ جائے۔ آن پیپا سے رکھ کر آگے ہوئی، اس کے قریب تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب تم دونوں کے بیچ میں ایک خوبصورت سا جائز رشتہ موجود تھا، لیکن آن کی جھجک کا کیا کیا جائے؟ وہ علیدان سے اب بے حد جھجک محسوس کر رہی تھی۔ علیدان اسی پین کو جس نے آن نے کچھ دیر پہلے چبایا تھا ہاتھ میں لیے اسے ایک ایک سلوشن سمجھا رہا تھا، اور واقعی آن کے ذہن کا زنگ کھل رہا تھا۔ اسے لگا اب وہ یہ حل کر لے گی۔ اب کر لیں گی؟ اسے دیکھا۔ ہاں میں سائے لایا، اس سے پین لے کر خود حل کرنے لگی۔ آن سوال پر سوال حل کرتی ہوئی رہی دلچسپی کے ساتھ۔ آئی ہیو ڈن۔ جیسے سر اٹھا کر اس کو دیکھا حیران رہ گئی۔ وہ وہیں بیڈ پر تکیے کے سارے بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، آنکھیں بند، لب بیچے اور بازو سینے پر باندھے۔ وہ آن کو اس وقت کوئی اپولو دیوتا لگا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے آن کی آنکھیں بھی کب بند ہوئی اسے معلوم نہ ہو سکا۔
दूसरी सुबह बहुत ही रोशन थी। अलार्म की आवाज पर आंख खुली। ने सेल फोन उठाना चाहा ताकि अलार्म स्टॉप कर सके, लेकिन वो हरकत भी ना कर सकी। अलीदान शानी से पीछे से अपने मजबूत हसा में जकड़ा हुआ था। का दिमाग तो बक्स उठ गया। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि अलीदान की नींद से बोझल आवाज उसके कानों से गुजर कर उसके वजूद में भी घंटियां बजाई। आपने अलार्म बंद नहीं किया था, बहुत शोर करता है। अब की अलीदान सुस्ती से उठ बैठा। आन रहाई पाते ही उछलकर बेड से उतरी। अलीदान ने पगोर की हरकत देखी। अलीदान की नजरों से वह हया से शुरू हुई जा रही थी। अलीदान से देखकर इशारे से बजते हुए अलार्म पर तवज्जो दिलाई। आने हड़बड़ाकर जल्दी से सेल उठाकर अलार्म बंद किया, वहीं सुकून की सांस भी खींची। गुड मॉर्निंग वीफी। अलीदान की सुस्त गंभीर आवाज और जुमले ने उसे वाकई कंफ्यूज किया। गुड मॉर्निंग सर। हिकलाते हुए गुड मॉर्निंग बोल दिया। अलीदान ने बाजू ऊपर उठाकर आस तोड़कर जैसे सुस्ती गाई। रात में आपको पढ़ाते यही सो गया। आप में पढ़ने का बहुत शौक है, अच्छा लगा। ये कहकर उठ खड़ा हुआ। आपका शुक्रिया। पेशानी से लाते आने पढ़ाई के हवाले से थैंक्स बोला। वो दरवाजे के पास आकर बोला, अगर मैं ना होता तो आप बिस्तर से नीचे गिरी होती, इसलिए शुक्रिया कबूल करता हूँ। मुस्कुराया और बाहर निकल गया। मुलाजमों ने उसे आन के रूम से इतनी सुबह निकलते मैंने हेजी से देखा। अलीदान इन सब के चेबा मैंने हेजी सी दबी दबी हंसी दबाते चेहरे को देखा तो तासात खींच के होले से बोला, जाएं सब अपने अपने काम में लग जाए। ये कहकर अपने रूम के तरफ बढ़ गया। अलीदान की आंख आधी रात में खुली तो देखा वो किनारे पर ही सो गई है। उसने चाह के उसे उठाकर सीधा लटा दे, तभी वो सिरकते हुए गिरने वाली होगी कि अलीदान ने अचानक ही उसके सर पर आकर उसे गिरने से रोक दिया। अलीदान ने चाहा कि उसे सीधा लटाए और खुद अपने रूम में चला जाए, तभी आन उसकी तरफ ओट से रखती उसके आगोश में सो गए। अलीदान ने के बाजू उसके गिर्द करके मोहब्बत से हासार खींचा। होले होले उसकी मजबूत उंगलियां आन के नरम बाल से लाती रह दी। आज वो किसी भी तरह से यहाँ से नहीं जा सकता था। वजह पास सोया हुआ उसकी आगोश में नाजुक सा वजूद था जिसे मजबूती से जकड़े हुए था, और पहली बार वही औरत उसके लिए सुकून का बायस बनी थी। यही सोचते हुए उसे देखते उसकी कब आंख लगी पता नहीं चला। अपने कमरे में तैयार होता, आईने में देता, तस्वर में रात वाला वाकया पूरे जसारियत के साथ नजरों के आगे आ रहा था। वो हल्का सा सर हिलाता मुस्कुरा दिया। तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आकर उसकी नजरें आन की मुतलाशी रही। अजीजा जाइए मिस आन को बुलाए। उसने खाना चुनते हुए मुलाजमा को कहा, सर मैम तो सवेरे ही बिना नाश्ते के यूनी चले गए, कहती हैं जरूरी काम है। हादमा ने आगाह किया। कौन सा जरूरी काम? वो दग हुआ। वो समझ गया कि उससे छुप रही है, शर्मा रही है। वो हौले से सर नफी में हिलाकर ला बीच कर हादमा को दूसरा हुक्म दिया, ड्राइवर को फोन करो कि रास्ते से मैम के लिए खाना पैक करवा कर साथ दे, अंडरस्टैंड। ये कहकर नाश्ते की तरफ मतवज्जो हुआ। हादमा ने यस सर अब भी करती हूँ। जल्दी से अपना फोन उठाकर कार मिलाए। इधर आन खोई खोई सी जुनी में दाल हुई चेपा हया के साथ शर्माई शर्माई सी मुस्कान फूल खिला दिए। रात का वाकया पूरे जजायत के साथ नजरों में फिर रहा था। अलीदान का कमरे में आना, चुपके से पास खड़े होना, उसका डर जाना, अलीदान की उसकी खूबसूरती की अचानक से तारीफ करना, मैथ के सवाल समझाना, उसी के बैर पर सो जाना, फिर आंख खुलती अलीदान को के हसार में कैद पाना, ये सब उसके वजूद को हल्का हल्का कपुपाने पर और लड़खड़ाने पर मजबूर कर दे। उसने यकदम से अपने हाथों से गाल थपका सर्जिश की। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। आन असमत जल्दी से हवाबे गफलत से जाओ, वरना ऐसा कुछ होगा कि तुम वो सब भी खो दोगे जो इन 20 सालों में कमाया, और इज्जत से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। वो हवाब देखने का हक नहीं रखती थी। भला अब वो अलीदान के साथ निकाह के रिश्ते में बांध गई थी, लेकिन इसका ये रिश्ता मजबूरी से बढ़कर नहीं लगा था, और मजबूरियों के रिश्तों में हवाबों का गुजरना नामुमकिन होता है ना। वो सच जटती हुई अंदर बढ़ गया। अलीदान मीटिंग रूम से बाहर आया तो उसका सेक्रेटरी दानियाल उसके पीछे ऑफिस में दाखिल हुआ। सर आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया था वो सब तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है। उसे फाइल टेबल पर रखिए। खुद मोदब खड़ा रहा। अलीदान ने फाइल उठाकर पलटा। पहले सफे पर आन की मां की पूरी तफसील मौजूद थी। उसके बाप उसकी मौत का सबब भी मौजूद था, उसे कत्ल किया गया था। दूसरे सफे पर आन के बाप की मालूमात होनी चाहिए थी, लेकिन बाप के नाम की जगह हाली थी। क्या ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन है? वो गुस्से से गोया हुआ। बाप का नाम क्यों नहीं लिखा? अलीदान सर आन मैम की रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ उनकी मां का नाम है। मैंने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करवाई तो पता चला कि मैम का अवान खानदान से ताल्लुक है, सिकंदर अवान से। वो सवालिया हुआ। जी सर, वो सिकंदर साहब की नाजायज बेटी है, लेकिन अजीब बात यह है कि अमान खानदान ने उस खबर को लीक नहीं किया, ना ही मैम ने उनके किसी फर्द के साथ मिलते देखा गया। मैंने मैम का अकाउंट अपने तौर पर चेक करवाया, जिसमें 3 सालों के दौरान कोई भी बैंक ट्रांसफर
ٹرانسفر اوان خاندان کی طرف سے نہیں بھیجا گیا تھا، جس سے یہ لگے کہ یہ خبر سچی ہے۔ جاری رکھو۔ الدان خاموش سنتا رہا۔ میم اپنی عائدہ کی لائف میں اسکول سے یونی تک مختلف جگہوں پر نوکری کر چکی ہے، جن میں سے صرف 10 جگہوں کی تفصیل اکٹھی کر پایا۔ الدان کا تاثر یہ سن کر آنے مختلف نوکریاں کی ہے اسپاٹ ہو گیا۔ کون سی جگہ، کون سی جاب، مجھے بتاؤ۔ سر، میم کے ایف سی، بار، ہوٹل اور کافی شاپ سے ویٹرس رہ چکی ہیں۔ ایک ریسٹورینٹ میں پیانو بھی بجایا، آرٹسٹ اور ماڈل بھی رہی ہیں، سپر مارکیٹ میں دودھ بھی بیچا ہے، ٹیکسی بھی ڈرائیو کی ہے، ایک کپڑوں کی فیکٹری میں بھی جاب کی اور اب ٹیوشنز پڑھا کر گزارا کر رہی ہیں۔ انف انف الدان جیسے تکلیف سے کرا کر دھارا، یہ ڈاکومنٹس ادھر ہی چھوڑ جا، تم جا سکتے ہو۔ جو حکم سر۔ دانیہ اس کے ریئیکشن کو دیکھ کر اندر سے ڈر گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتی الدان تھکا تھکا سا کرسی پر ڈہ گیا، ایک ہاتھ چیپا پھینکا جیسے اپنے ریئیکشن کو پرسکون کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فائل کھسکا کر قریب کی اور ورک گردانی کرنے لگا، جہاں تازہ تازہ حاصلی تفصیلات موجود تھے۔ اس کا دل یہ سن کر دکھ سے جیسے ابل کر باہر نکلنے کو تھا کہ ایک 20 سالہ لڑکی نے اپنے جینے کے لیے اتنے سارے کام کیے۔ اس کا دل تکلیف سے جیسے سکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اوان اسکندر کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب اسکندر اوان کی زندگی میں آن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اوان صاحب، اب وقت آئے گا کہ بازی پلٹے گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ کہہ کر فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ اب وقت تھا اوانس کو نیچا دکھانے کا۔ الدان چھوڑنے والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔